ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا فائنل جاری، ارشد ندیم فائنل مرحلے کے دوسرے راؤنڈ سے باہر۔ ارشد ندیم نے 82.73 میٹر کی پہلی تھرو پھینکی، نیرج چوپڑا نے 83.65 میٹر کی پہلی تھرو کی، امریکی کھلاڑی نے 86.87 میٹر کی سب سے لمبی تھرو پھینکی۔ ارشد ندیم نے دوسری تھرو مس کی۔ ارشد ندیم کی تیسری تھرو 82.75 میٹر رہی۔ سعودیہ اور پاکستان ہمیشہ اور ہر حال میں دشمن کے مقابل ایک ہی صف میں کھڑے رہیں گے۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کا ایکس پر اردو میں پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شاہ بن سلمان کی تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے ریاض سے جنیوا روانہ۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ سعودی ولی عہد اور شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شاندار استقبال پر متاثر ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام۔ کہا دعا ہے پاکستان سعودی عرب کی دوستی ہمیشہ پروان چڑھے اور نئی بلندیوں کو چھوئے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہان کے بیانات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی کا بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف۔ سہیب عباسی نے کہا انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے میں ویلیو لگانے کو کہا۔ انعام اللہ شاہ نے دھمکی دی اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ انعام اللہ شاہ کا بھی پرائیویٹ اپریزر پر دباؤ ڈال کر جیولری سیٹ کی قدر کم کرنے کا انکشاف۔ عوام پر ایک بار پھر بجلی گرنے کو تیار۔ بجلی کی قیمت میں 19 پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست جمع۔ اضافہ اگست کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے۔ پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست۔ بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں صارفین پر 3 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر بحال کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کی انٹرا کورٹ اپیل منظور۔ 2 رکنی بینچ نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو ہسپتال میں کینسر کے جدید ترین علاج کی مشین کوابلیشن کا افتتاح کیا۔ چین سے منگوائی جدید مشینری سے کینسر کے مریض شفایاب ہونے لگے۔ اس کی مدد سے مریضوں کو اب کیموتھراپی اور سرجری کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پنجاب کا پہلا کوابلیشن سینٹر میو ہسپتال میں قائم ہو گیا۔ ڈاکٹرز اور عملے کی تربیت پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر بحال کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کی انٹرا کورٹ اپیل منظور۔ 2 رکنی بینچ نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل کر دیا۔ گھوٹ کی کندکوٹ پل دریائے سندھ پر طویل ترین برج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا ملک کی معیشت، ترقی اور ٹریفک سہولت کے اعتبار سے عوام کے لیے ایک شاہکار پل ہوگا۔ ٹھل لنک روڈ کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی۔ اس وقت سیلاب کے باعث کام رکا ہوا ہے۔ گھوٹ کی کندکوٹ پل ملک کی معیشت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ نومبر سے پل کے مقام پر بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ سے چینی الیکٹرک چارجنگ کمپنی اے ای آٹو کے حکام کی ملاقات۔ صوبے بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ سٹیشنز کے قیام پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ جدید چارجنگ ٹیکنالوجی سے متعلق بریفنگ دی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا ٹرانسپورٹ کا مستقبل صاف توانائی اور الیکٹرک گاڑیوں سے جڑا ہے۔ سندھ اس تبدیلی میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ صوبے بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کا قیام ماحول کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ توانائی اور ٹرانسپورٹ آج کی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے شعبے ہیں۔ عوام پر ایک بار پھر بجلی گرنے کو تیار۔ بجلی کی قیمت میں 19 پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست جمع۔ اضافہ اگست کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست۔ بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں صارفین پر 3 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔
لاہور میں طلبہ ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے. لاہور کو 3 مقامات سے بند کر دیا. ٹریفک جیم، لمبی قطاریں لگ گئیں. طلبہ نے لاہور سے حقوق طلبہ تحریک کا آغاز کر دیا. طلبہ نے تعلیمی اداروں میں بڑھتی ہوئی فیسز میں اضافے کو مسترد کر دیا. طلبہ کا کہنا ہے لاہور بھر کے طلبہ جامعہ پنجاب کے طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا طلبہ کا آئینی اور قانونی حق ہے. عالمی برادری غزہ میں مظالم پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے. ہم غزہ کے شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا غزہ مارچ سے خطاب. کہا امریکہ نے عراق اور افغانستان میں قتل کیا. مسلم حکمران اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں. اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے. امریکہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. اسرائیلی فوج کا غزہ شہر میں زمینی کارروائیاں. مزید 90 فلسطینی شہداء. اسرائیلی فوج غزہ کے وسطی علاقوں میں داخل. اسرائیلی فوج کی جانب سے قابل رہائش عمارتوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کا یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر ایک اور فضائی حملہ. دعویٰ کیا الحدیدہ کی بندرگاہ ایران سے اسلحے کی ترسیل کا مرکز بن چکی. جوابی کارروائی میں حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا. برطانیہ کا رواں ہفتے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا امکان. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے برطانیہ کے اختتام کے بعد اعلان متوقع. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات. ٹرمپ کی برطانیہ آمد پر لندن میں مظاہرہ. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ٹرمپ مخالف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. مظاہرین کا ٹرمپ سے اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے کا مطالبہ. برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی اسرائیل داخلے پر پابندی. صہیونی ریاست نے ارکان کو داخلے سے روک دیا. لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ سائمن اوفر اور پیٹر پرنسلے پارلیمانی وفد کے ہمراہ گئے تھے. وفد مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں طبی اور ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لینے گیا ہے. میئر لندن صادق خان کا عالمی برادری سے فوری طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ. بولے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. قحط اور بھوک کے باعث ہزاروں بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب تک 20,000 فلسطینی بچے بھوک اور فاقوں کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں. مزید کہا کہ اسرائیل کی پالیسیز نے پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. اقوام متحدہ کی رپورٹس اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی الٹ گئی. 61 افراد لاپتہ. کشتی میں سوار 13 افراد کو بچا لیا. خبر ایجنسی کے مطابق کشتی میں 74 افراد سوار تھے جن میں سے زیادہ تر سوڈانی پناہ گزین تھے. گزشتہ روز بھی لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی میں خوفناک آتش زدگی سے 50 سوڈانی پناہ گزین ہلاک ہوئے تھے.